انفیئر ڈسٹریبیوشن آف مینس کی وجہ سے جو ہے نا دقت آتی ہے. اگر انفیئر ڈسٹریبیوشن آف مینس نہ ہو تو اللہ نے سب کے لیے سب کچھ اتارا ہے. تو ایک طرف مسئلہ ہے ہمارا ایکسٹرا اخراجات کا، ہم نے آسائش کا اور ضرورت کا فرق ختم کر دیا ہے. دوسری طرف مسئلہ ہے انفیئر ڈسٹریبیوشن آف مینس کا. ان دو مسائل کی وجہ سے ہم لوگ پھنسے ہوئے، ورنہ اللہ کا دیا سب کے لیے بہت ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہے دوبارہ زندہ ہونا. یعنی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ہی زمین بنائی، اس میں موجود سارے ذرائع دیے تمہیں، اور پھر میری ہی طرف تمہیں نشر کیا جائے گا. نشارہ ہوتا ہے کسی طرف پہنچا دیا جانا. آپ کو پتہ ہے چیز جو چھاپی جاتی ہے پریس میں اسے نشر کہتے ہیں. تو مطلب ہے کہ اللہ کی طرف جمع کر دیا جائے گا، اللہ کی طرف پہنچا دیا جائے گا، دوبارہ کھڑا کر دیا جائے گا. کیا امن تم امن میں آ گئے ہو، بے خوف ہو گئے. امن کیا ہوتا ہے؟ بے خوفی ہوتی ہے نا. تو امن میں آ گئے ہو، من اس سے جو فی السماء آسمانوں میں ہے. کیا تم اس رب کی پکڑ سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمانوں میں ہے؟ ان کے یکسفا دھسا دے تمہیں بکم ساروں کو الارض زمین میں، اس بات سے کہ اللہ تمہارے کرتوتوں سے ناراض ہو کر تمہیں زمین میں دھسا دے. فَإِذَا پھر ہیا وہ اچانک تمور پھٹ جائے، اور اچانک زمین پھٹ جائے. یعنی زلزلہ آئے، زمین پھٹے اور تم زمین میں دھس جاؤ، تم بے خوف ہو گئے ہو. اللہ تمہارے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے. کیا سبب ہے اس بے خوفی کا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا خوف جاتا رہا نا تم میں سے. یا امین تم بے خوف ہو گئے ہو، ما فی السماء اس رب سے جو آسمانوں میں ہے، ان کے یرسلا بھیجے علیکم تم پر حاسبہ پتھراؤ والی بارشیں، یا وہ تم پر ایسی ہوائیں بھیجے جو پتھراؤ کرتے، ٹوسٹر وغیرہ. اس کے علاوہ آتش فشاں پھٹنے سے بھی ایسی بارشیں ہوتی ہیں. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، ان قریب تم جان لو گے کہ کیسا تھا میرا ڈراوا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ابھی تو تمہیں یہ ساری باتیں لگ رہی ہیں نا، لیکن اگر میرا عذاب آ گیا یا تمہیں موت آ گئی تب تمہیں پتہ چلے گا کہ کیسا سچا ڈراوا تھا میرا جسے تم نظر انداز کرتے رہے. وَلَقَدْ بلا شک و شبہ کذبا جھٹلایا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو پھر کیسا تھا میرا پکڑنا. ناکیرہ ہوتا ہے ویسے تو آپ جانتے ہیں انجان چیز، تو سزا انجان ہے نا. سزا ہم سزا سے یوز ٹو نہیں ہے، ہم تو اکرام سے نعمت سے یوز ٹو. تو اسی لیے سزا کے لیے نکارہ اور نکیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تم سے پہلے ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تھا میری وارننگ کو، تو پھر دیکھا کہ میری پکڑ کیسی تھی. یعنی جھٹلانے کی وجہ سے میں نے پکڑا. یہ بات اللہ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجتے وقت ہی کہہ دی تھی نا. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو مان لے گا میری آیتوں کو وہ بے فکر رہے گا، اور جو جھٹلائے گا وہ جہنمی ہوگا. وہی اللہ کہہ رہے ہیں. پہلی قوموں میں سے بھی جنہوں نے انکار کر دیا انہیں عذاب ملا، اور وہ جان چکے ہیں کہ کیسا عذاب ہے میرا. تم بھی جان لو. اب ہم پر دنیا میں تو ویسے عذاب نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اور اللہ نے قبول کر لی کہ زمین میں دھسائے جانے، کسف خسف کے عذاب نہیں آئیں گے، شکلیں بگڑنے کے، زمین میں دھسائے جانے کے. اسی لیے ہمارے گروہ اس طرح ختم نہیں ہوتے. لیکن آخرت کی سزائیں تو اپنی جگہ پر. یہ جو زلزلے آتے ہیں وہ بھی تو لوگ بیچ میں دھس جاتے ہیں، یہ علاقے نہیں دھستے. ویسے کسی ایک آدھ بندے کا گر جانا، پہلے تو ہوتا تھا نا پورا پورا ایریا دھس جاتا تھا، جیسے قوم لوط کا دھسا. جیسے آپ پڑھتے ہیں جو ہے قارون کا، کہ قارون کی پوری سٹیٹ جو تھی وہ زمین میں پوری کی پوری دھس گئی، اس کے محلات اور سب کچھ. تو اس طرح نہیں ہوتا. کوئی ایک آدھ بندہ گر گیا، کوئی ایک آدھ گاڑی گر گئی، ٹھیک ہے، ایریا وائز نہیں ہوتا. اولم پھر کیا بھلا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا الطیری پرندوں کو، اللہ کو جاننے کے لیے، ماننے کے لیے کیا پرندوں کو ہی دیکھ لیتے.
فوقہم اوپر ہیں ان کے صافات صفیں بنائے ہوئے ہیں، ویقبضنا اور سمیٹ لیتے ہیں. کیا انہوں نے پرندوں پر غور نہیں کیا جو صفیں بنا کر اڑتے ہیں، پروں کو پھیلاتے اور سمیٹتے ہیں؟ آپ دیکھیں وہ جو چھوٹے پرندے ہوتے ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے کونجے، وہ پوری ڈار بنا کے اڑتی ہیں اور پھر وہ آسمان میں نا مختلف پیٹرنز بناتی جاتی ہیں. وہ پیٹرن ابھی تک سائنٹسٹ جو ہے اس چیز پر ریسرچ کر رہے ہیں کہ سیدھی کیوں نہیں اڑتی، یہ پیٹرنز کیوں بناتی ہیں. اور وہ اتنی تیزی کے ساتھ اپنے آپ کو چینج کرتی ہیں، یعنی کہ پورا پیٹرن بنتا ہے نا تو پوری ڈار اپنے آپ کو چینج کرتی ہے تبھی جا کر بنتا ہے نا. تو وہ بار بار پیٹرنز بناتی ہیں ادھر ادھر، اور آج تک وہ سائنٹسٹ اس چیز کو نہیں سمجھ پائے کہ یہ پیٹرنز کیوں بناتی ہیں. لیکن دیکھ لیں ماشاءاللہ، بالکل جیسے فوجی ڈسپلن. بالکل. تو آپ دیکھیں مرغابیاں پورے بڑے اعظم ہیں دو جن کو عبور کر کے آتی ہیں. جب سردی آتی ہے ان علاقوں میں تو وہ پورے دو بڑے اعظم کو عبور کرتی ہیں، یورپ سے اٹھتی ہیں اور یہاں آتی ہیں. کون رستہ بتاتا ہے ان کو، کون ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ کمپس تھماتا ہے؟ کبھی کوئی مرغابی بھٹک کر کہیں اور گئی ہے؟ اور ساری لائن میں اور اترتی ہیں ہمارے علاقوں میں، اور پھر یہاں سردی آتی تو پھر اڑتی ہیں واپس آتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ہم ایک جہاز کے لیے کتنا فیول اور کتنا کچھ کرتے ہیں، تو جو پرندہ ہے دیکھو ماشاءاللہ اڑے جاتا ہے. ہر پرندے کی اپنی شکل، اپنی صورت، اور اڑنے میں جو بیلنس ہے ان کے. آپ دیکھیں جب گرمیوں میں خاص طور پر شام کے وقت ہوا کا چکر چل رہا ہوتا ہے تو یہ اپنے پر روک لیتے ہیں شام کے وقت نا. تو آپ دیکھیں یہ پار نہیں ہلا رہے ہوتے، بس پار ایسے کیے ہوتے ہیں، گھومے جا رہے ہوتے ہیں، گھومے جا رہے ہوتے ہیں، گھومے جا رہے ہوتے ہیں. خاص طور پہ جو کائٹس ہوتی ہیں، چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں، وہ تو یوں اسٹریٹ ایسے بس ہوتے ہیں جیسے سارے پرندے اس وقت یہ فلائٹ لیتے ہیں. وہ ہوا جو ہوتی ہے نا ہلکی ہو جاتی ہے نا، گرم ہوا اوپر اٹھ رہی ہوتی ہے، ٹھنڈی نیچے آ رہی، تو ہوا کا اپنا ایک جو ہے نا توازن بنا ہوا ہوتا ہے. تو وہ ہوا خود جو ہے وہ گول گھما رہی ہوتی ہے تو چوٹا لیتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے ہمیں پار ہلانے کی ضرورت، خود ہی گھمائی جائے گی، وہ گھوم ہی جاتے ہیں. جیسے ہمارے بچے کیسیاں لیتے ہیں، چوٹے لیتے ہیں، وہ بھی چوٹا لیتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے جھولے میں، اور مزے سے. ان کو پتا ہے ہم نے نہیں گرنا، وہ مزے سے جھولا لیتے ہیں. یہ جو آپ کے وہ جہاز بھی ہے نا، یہ جو لگا کے گلائڈرز، جزاک اللہ، گلائڈرز یہ اسی سے گلائڈ کرتے ہیں، اس کو کہتے بھی گلائڈنگ ہے. تو وہ جو پر لگا کے ایسے گھومتے ہیں جہاز، ہاں پیرا گلائڈنگ کہتے ہیں. اور وہ جہاز جو گلائڈرز کہلاتے ہیں. تو وہ پہن کر تو وہ پھر اس میں بیٹھ کر اس میں سیٹ کر کے تو جمپ لگاتے ہیں. اس کا انجن وغیرہ نہیں چلتا، وہ ہوا کے پریشر کے اوپر جو ہے نا فلائٹ لیتا ہے. تو یہ گلائڈنگ ہے اور اللہ نے ان کو سینس دی ہے. ان کو کون سا پیرامیٹر بتاتا ہے، کون سے ان کے پاس جو ہیں وہ آلات ہوتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے اس وقت یہ ٹمپریچر صحیح ہے، اس ٹمپریچر میں یہاں پر. اور پھر ان کو یہ مخصوص نا ہوا کے چکر ہوتے ہیں، خطے ہوتے ہیں، جیسے زمین پر خطے ہوتے ہیں نا، کہ اس کے اندر ہوا جو ہے نا وہ ایک چکر میں چل رہی ہوتی ہے. تو ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ یہاں پر ہوا اس چکر میں ہے اور اس کا اتنا مناسب ہے اثر. تو سارے مزے سے جھوم رہے ہوتے ہیں. اللہ نے ہر چیز کی سمجھ دی ہے. اور آپ دیکھ لیں کیسے وہ پر بکھیرتے ہیں، کیسے سمیٹتے ہیں، اور اتنے بڑے جسم کا وزن ان کے پر اٹھاتے ہیں ماشاءاللہ. تو بس یہ اللہ کے کارنامے ہیں اور یہ اللہ ہی کر سکتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں مجھے پہچاننے کے لیے پرندوں کو دیکھ لو. ما یمسکہن، نہیں تھامتا ان کو کوئی الا الرحمن، مگر سوائے رحمان کے. کون تھامتا ہے انہیں ہواؤں میں سوائے رحمان کے؟ کہ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے جس نے انہیں قوت دے رکھی ہے. انسان کو بھی عقل اللہ نے دی ہے کہ کیسے وہ جہاز بنا لے اور اڑ لے. فیول بھی تو اسی نے دیا ہے، جب اس کا دل چاہے گا لے لے گا، عنقریب لے لے گا. انسان وہیں پر آ جائے گا جہاں سے چلا تھا. انہ بے شک وہ بکل ہر ایک شیء چیز کو بصیر دیکھنے والا ہے. وہ ہر چیز کا دیکھنے والا ہے. دیکھنے سے مراد صرف دیکھنا نہیں ہے، بصارہ ہوتا ہے دیکھنا، سنبھالنا. جس کو جیسے ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، ہم بچوں کو میں دیکھ رہی ہوں، وہ ہم اس کو دیکھ نہیں رہے ہوتے، ہم نے چیک رکھا ہوتا ہے نا. تو بصیر یہی ہے، چیک رکھنا، کہ اللہ ہر چیز پر چیک رکھے ہوئے ہے
کس کو کب تک اڑنا ہے, کب گرنا ہے, کب مرنا ہے, کب تک جینا ہے, کب تک اس کے لیے مسائل حل ہونے ہیں, کب اس کے لیے کوئی معاملہ آزمائش بننا ہے, ہر چیز اس کے زیر نگرانی ہے. ہی از دا سپروائزر. امن کون ہے, ہاذا یہ, الذی جو ہوا وہ, جندن لشکر, لکم تمہارا, ینصرکم مدد کرے تمہاری, من دون الرحمن اللہ سے. تمہارا کون سا لشکر ہے جو رحمان کو چھوڑ کر تمہاری مدد کرنے آ سکتا ہے؟ نہیں جی, ہمارے تو بڑے ہیں, ہے نا, بڑے ہیں, لہٰذا اللہ روٹھے سے روٹھ جائے, پیر نہیں روٹھنا چاہیے تھا. یہ تو ہمارے ہی بنے ہوئے شیر ہے نا. اور جی اللہ نے اللہ سے اتنی نمازیں پڑھی, اتنی دعائیں مانگی, اتنے جو ہے حرم بھی گئے, عمرہ بھی کیا, کام نہیں ہوا, اب بابا جی کے دربار پر جا رہے. تو کیا ہے اس کا مطلب, کیا ہے کہ یہ کام اللہ جی تو کر نہیں رہے, تو اب بابا جی سے کرا لیتے. اور یہ باتیں بھی کہ جی تقدیر بندی ہوئی ہے تو کھلوانے جا رہے ہیں, تو یہ بھی یہ شرک ہے, کلیئر شرک ہے کہ اللہ کی تقدیر اللہ تو پوری کروا نہیں پا رہے. ایک بابا جی نے باندھ دی, دوسرے سے کھلوانے جا رہے. اب یہ جو ناہید ہے میری بہن, یہ جب عمرے پہ جا رہی تھی, سم ہاؤ نہیں جا پائی, کچھ پرابلمس ہو گئی, تو ان کو ڈائریکٹلی کہا گیا کہ جب تک تم پیر صاحب نہیں پکڑو گی, ان سے اجازت نہیں لوگی, تم تو نہیں جا سکتی, تمہیں اجازت نہیں ملے گی, تم تو نہیں جا سکتی. کبھی نہ جانا منظور. پھر اللہ نے عمرہ بھی کرایا, حج بھی کرایا. لیکن یہ باتیں دیکھیں, یہ باتیں ہیں نا. میں نے تو کبھی, میں نے نہیں جانا, نہیں ہوتا تو ناصی اللہ نے کرانا تو کرا دیں گے, میں تو نہیں گولراج شریف جانا. لیکن بات عقیدوں کی ہے نا, بات عقیدوں کی ہے. اسی طرح ایک اور صاحب کی اولاد نہیں تھی, پھر اللہ نے بیٹا دیا, وہ بھی فوت ہو گیا, دیا پھر اللہ نے 1.5 سال بعد لے لیا, اس کی مرضی. آزمائش بہت بڑی تھی ان کی. تو وہ فیملی والے کہنے لگے کہ یہ بڑا گستاخ ہے, یہ جب سے سعودیہ گیا ہے تو وابی ہو گیا, تو پیروں کے پاس جانا اس نے اپنے جو خاندانی ہے چھوڑ دیا ہے, تو جب تک ان سے معافی نہیں مانگے گا اس کا بچہ نہیں بچے گا. تو ان کی بیوی کو بہت تکلیف ہوئی, تو انہوں یہ نہیں کہ متاثر نہیں, لیکن تکلیف ہوئی. میں نے کہا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے. سملر بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی گئی تھی جب ان کے تیسرے بیٹے فوت ہوئے تھے نا, عبداللہ, تو غفار نے کہا تھا ہمارے بھگوان جو ہے نا, ان کا پرکوپ ہے تمہارے اوپر, غضب ہے, ان کے غضب کی وجہ سے تمہارے بیٹے مر جاتے ہیں, جب تک تم معافی نہیں مانگو گے تمہارے بیٹے نہیں بچیں گے. تو اللہ کا حکم, اللہ نے چوتھا دیا, وہ بھی فوت ہو گیا. اس کی مرضی ہے, اس کی مرضی ہے, جو اس نے کرنا ہے اس نے کرنا ہے, کوئی نہیں کچھ کر سکتا. تو یہ باتیں ہم منہ ہلا کے کہہ دیتے ہیں. اور دیکھیں یعنی ہم قرآن کے کتنے اگینسٹ جاتے ہیں. یعنی کو کفار مکہ بھی ایک لیول پر آ کر رک جاتے تھے, کیونکہ کفار مکہ سے بیسیکلی سوال ہے نا کہ اللہ کے سوا کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے. تو کہیں نہ کہیں ان کو فہم تھا, ہم نے تو پورے لشکر بنا رکھے, لاہور کو یہ سنبھالے ہوئے ہے, کراچی کو وہ سنبھالے ہوئے ہے, دلی کو وہ سنبھالے ہوئے ہے. مسجد میں بیٹھ کر یہ بات ہوئی کہ لاہور میں سیلاب اس لیے نہیں آیا کہ داتا صاحب نے روک لیا. تو میں نے کہا عبداللہ شاہ غازی چھٹی پہ گئے ہوئے تھے, کراچی کا ڈوب گیا, سب سے پہلے تو کراچی ڈوبا نا. اور یہ بات بہت بچپن میں نے سنی, میں کافی چھوٹی تھی, 10-12 سال کی ہوں گی. تو سمندر کا لیول تھوڑا بڑا, پتہ نہیں کیوں بڑا, مجھے ریزن نہیں یاد. تو یہ خطرہ تھا کہ شاید کراچی زیر آباد ہے, شاید کراچی زیر آباد. پھر اللہ کا حکم ہوا, ریلا گزر گیا, نہیں آیا کراچی زیر آباد, اللہ کی مرضی. تو سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی, عبداللہ شاہ غازی نے بچا لیا. عبداللہ شاہ غازی نے تو اپنا دربار بنایا ہی سمندر میں اس لیے تھا, اپنی کہا تھا میری قبر سمندر میں بنانا, میں سمندر کو قابو میں رکھوں. اور جیندے جی تو کچھ قابو نہیں کر سکے, مار کے کی قابو کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب کہاں گئے عبداللہ شاہ غازی, اب کیوں کراچی ڈوبا, سب سے بدترین ڈوبا. اور پہلے تو عبداللہ شاہ غازی کو سلام کرنے آتا تھا, جی جی, اب وہ سلام بھی نہیں کرنا, تو وہ کتنی دور چلا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. سلام کرنے آتی ہیں. جب عبداللہ شاہ غازی نہیں تھا, یہ زمین کا خطہ نہیں. یہی تو سوالات ہیں, یہی تو سوالات ہے. جب داتا صاحب لاہور نہیں آئے تھے, علی بن عثمان ہجویری, تو لاہور کو کون سنبھالے ہوئے تھا؟ یہ پچھلے جمعے مسجد میں خطبہ لگا, آج یقین کریں پاؤں کے نیچے زمین میں جو ہے نا, ان کا نام علی رضی اللہ تعالیٰ,
اللہ وہ پھر لوگ تو اللہ تو مان رہے ہو گیا لو جی یہ تو بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں لیکن دیکھیں جی لوگوں کو سینس ہی نہیں ہے، باقی ان لوگوں کو مل گیا ہوگا. اللہ کہتے ہیں نا کہ جو ہے سورہ قلم میں اللہ کہتے ہیں کہ یہ کہتا ہے کہ آخرت میں مجھے سب کچھ مل جائے گا. اس کو لسٹ مل گئی ہے، غیب کی لسٹ مل گئی ہے، تو ان کو لسٹ ملی ہوگی نا کہ کون کون رضی اللہ ہو چکا ہے. کون رضی اللہ، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے تو ان لوگوں کو رضی اللہ بنایا، اللہ ان سے راضی ہے. باقی جس نے نیک اعمال کیے ہیں سب کا مالک اللہ ہے، سب کا مالک اللہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کس نے نیک کام کیا کس نے نہیں کیا ہمیں نہیں پتا. اب ایک طرف تو ان کے نیک اعمال کا ایک جھلک ہمارے سامنے آتی ہے، دوسری طرف یہ صوفیزم والا روپ سامنے آتا ہے. اب میں تو خود سے ظن رکھتی ہوں، میں کہتی ہوں نہیں عالم والا روپ صحیح ہے، صوفی والا گھڑا گیا ہے، باقی اللہ بہتر جانتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک انسان کام کر بھی رہا ہے، ہم لوگ تھوڑا تھوڑا کام کر رہے ہیں، ایکسیپٹ ہو رہا ہے کہ نہیں یہ تو اللہ کو پتا ہے نا. گر قبول افتد زہ عز و نصیب، اگر اللہ قبول کر لے تو اس کی بڑی مہربانی، تو کاوشیں قبول ہوں گی کہ نہیں یہ بھی اس کو پتا ہے. پھر کس کا کام خلوص پر مبنی ہے اور کس کا دکھاوے پر، یہ کس کو پتا ہے. تو کتنوں کا کام رد ہوگا نا کہ اپنے لیے کیا چلو بھاگ جاؤ. لہٰذا ایک جنتی بندے کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک شخص جو بخشا بھی جا چکا ہوگا وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا اور کچھ نیکیاں موجود نہیں پائے گا. تو ظاہر ہے وہ پھر درجات پڑھتے ہیں نا، تو وہ آئے گا کہ اللہ جی میری فلاں فلاں نیکی نہیں ہے، تو جواب ملے گا کہ یہ تم نے دکھاوے کے لیے کی تھی. کہ اوور آل وہ ایک نیک انسان ہوگا مگر اس کام کو کرتے وقت وہ دکھاوے کے چکر میں آ گیا، تو اللہ پاک کہیں گے وہ تم نے دکھاوے کے لیے کی تھی، وہ اس لیے نہیں لکھی گئی، بھاگ جاؤ. ہم نے تو اپنی مرضی سمجھی ہوئی ہے نا. ہم نے اللہ کو سائڈ پہ رکھا ہے، مسئلے سارے ہم نے اپنے خود فیصلے کرنے ہیں. نہیں جی فیصلہ صرف اللہ نے کرنا. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی مددگار نہیں ہے ہی نہیں. کوئی بھی مدد، نیک بھی ہوں، علی بن عثمان ہجویری علیہ رحمہ نیک بھی ہوں، انتہائی نیک ہو، تب بھی ان کی نیکی ان کے کام آئے گی، وہ میری مدد نہیں کر سکتے. میری مدد صرف میرا رب کریم کر سکتا ہے، دیٹس آل، کوئی مددگار نہیں. بہت خوبصورت دعا ہے یوسف علیہ السلام کی، ربی انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اللہ دنیا ہو یا آخرت میرے سرپرست تو آپ ہی ہیں، میرے ولی تو آپ ہی ہیں، میں نے کہاں جانا. ان الکافرون الا فی غرور، کافر دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. کس دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں؟ اسی میں جس میں ہم پڑے ہوئے ہیں. فلانے بابا جی بچا لیں گے، فلانے بابا جی بچا لیں گے. ان کا دھوکہ بھی یہی تھا، ہمارا دھوکہ بھی وہی ہے، کوئی بچانے والا آگے نہیں آئے گا. جو نیک افراد ہیں وہ بھی ہاتھ اٹھا دیں گے. آل عمران میں آپ نے پڑھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اللہ جی میں نے تو کہا نہیں تھا، یہ تیرے بندے ہیں، چاہے معاف کر دے چاہے سزا دے. یہی جواب ہر نیک بندے کا ہوگا. اور جو ویسے ہی فراڈی ہیں وہ تو پکڑے گئے ہوں گے. تو شیطان تک یہ کہے گا، شیطان سارے فراڈیوں کا ابا جی ہے نا، تو وہ کیا کہے گا قیامت کے دن، میں نے بلایا ہی تھا مت آتے، مجھے برا بھلا مت کہو، اپنے نفس کو برا بھلا مت کہو. تو وہی ہر فراڈیا کرے گا. یہ جو کیا ہیں، یہ جو صدر میں بیٹھتے ہیں جناب حق سرکار، جانی پیر، ہاں بابا جانی، ہاں ان کا ایک مرید ان سے 8 کروڑ ٹھگ کے لے گیا. چوروں کو پڑ گئے مور. بڑی مزے کی نیوز تھی، میں پڑھ رہی تھی، نیوز تھی اخبار کی، کہ وہ ان کا ایک بندہ ان کے پاس آیا، کہنے لگا کہ جی میں بڑا ہی پریشان ہوں، بڑا ہی پریشان ہوں، کام ہی نہیں چل رہا، دعا کریں. انہوں نے جی کوئی دعا شعا کر دی، وہ چلا گیا. وہ کوئی ہفتے بعد آیا تو ان کے لیے جو ہے نا بڑا قیمتی تحائف لے کر آیا کہ جی آپ کی دعا سے میرا کام چل پڑا، تو اور دعا کریں اور اللہ مجھے دے. انہوں نے اور دعا کی. اچھا وہ کوئی مہینے کے بعد آیا تو ان کے لیے گاڑی لے کر آیا. نہیں گاڑی کہنے لگا کہ جی میرا کام چل پڑا، تو میں آپ کے لیے دعا کریں اللہ مجھے پیسہ ہی پیسہ دے. انہوں نے اور دعا کی. اچھا وہ کوئی 2 ماہ بعد آئے، وہ 4 گاڑیاں لے کر آیا. تو وہ بابا جی بڑے حیران ہوئے کہ ایکڑا کاروبار نہیں چھیتی ہے نا پیسہ. تو بابا جی کی رائے ٹپک پڑی. بابا جی نے کہا کہ بھئی اس کاروبار میں تو میں بھی پیسہ لگاتا ہوں. اس نے کہا سر یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، بات یہ کہ آپ کا برکت پیسہ لگے گا تو پھر تو بس ریز ہی ریز ہے. لہٰذا وہ ساری ڈسکشن ہوئی، انہوں نے 8 کروڑ انویسٹ کیا، اس کو ٹرانسفر کرایا. اب وہ بندہ غائب ہو گیا. اب پہلے تو بندہ نہیں آیا مہینہ بعد،
پھر وہ پتا چلا فون نمبر شبر سب بند ہے. اچھا چلو وہ صدمہ تو اپنی جگہ تھا, پھر وہ پتا چلا کہ وہ جو 5 کاریں بھی دیکھ تھا وہ سب رینٹ کار تھی, اس نے ایڈوانس کرایہ پے کر دیا ہوا تھا 2-3 ماہ کا, وہ جب ختم ہوا تو اگلے کاریں بھی لینے تو چور کو پڑ گئے مور. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جو بابا جی یہ نہیں جان سکتے کہ ان کے ساتھ کوئی ٹھگی کر رہا ہے, وہ بابا جی لوگوں کے حالات اور مسائل کیا حل کریں گے. اور دلچسپ بات یہ کہ انا پیسہ ہونے کے باوجود بھی ان کو کاروبار میں انویسٹ کر کے بھی کمانا تھا, اور انہوں نے یہ نہیں پوچھا. آپ دیکھیں کسی حلال کام میں مہینوں میں اتنی برکت ہوتی ہے, نہیں ہوتی. تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ پتر پاؤڈر بیچنا ہے, شراب بیچ رہے ہیں, کرنا کی ہے, یہ نہیں پوچھا. جس کاروبار میں تم اتنا کما دو میرے بھی لگوا دو. ہوس ہوس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو سونے کی ایک وادی مل جائے تو وہ کہے گا مجھے ایک اور مل جاتی تو اچھا تھا. تو یہ ہوس ہے, اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے سوائے قبر کی مٹی کے. بہرحال جی بہت ہی تکلیف دہ باتیں ہیں, لیکن سچ یہی ہے کہ جس دھوکے میں کفار مکہ تھے اسی دھوکے میں ہم پڑے ہوئے. قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, تنہا حاضر ہونا ہے, ہر عمل کا جواب اسے براہ راست دینا ہے. بس اس دن کی تیاری کر, جب اللہ پوچھیں گے کیا کر کے آئے, کیا جواب دیں. امن کیا حاضہ وہ ہے الذی جو یرزقکم رزق دے گا تمہیں, ان اگر امسکا روک لیا جائے رزق وہ اپنا رزق. اگر اللہ اپنا رزق دے روک لے تو کوئی ایسا ہے جو تمہیں رزق دے سکے؟ نہیں جی, ہمارے یہاں تو ہیں, ہمارے یہاں تو پیر رزق دیتے ہیں. ہماری اپنی فیملی, میری ننہال کی فیملی عرصہ سے گولڑا سے بیعت ہوتی ہے نسل در نسل. تو گولڑا کے فیملی جو پیر فیملی ہے انہوں نے ہماری ایک عزیز ہے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا. ایج ڈفرنس وغیرہ بہت تھا, وہ نہیں کرنا چاہتی تھی. تو سب نے کہا کہ بھائی انکار کر دو. تو کہنے لگی وہ رزق بند کر دیں گے. یعنی یہ بات میں نے خود دیکھی اور سنی. وہ کہنے لگی وہ ہمارا رزق بند کر دیں گے, وہ پیر ہیں, ہم کیسے انکار کر سکتے. اور یہ بڑی ہی نارمل باتیں, اور یہ آپ نعتوں میں بھی سنتے ہیں, تیرا کھاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ, اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور, یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں. یہ جھوٹ ہے جی, یہ شرک ہے. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن لیتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شدید ناراض ہوتے اور بتاتے کہ یہ شرک ہے. ہم اللہ کا دیا کھاتے ہیں, کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا. ہمیں اپنے نبی سے محبت بہت ہے نا, اس لیے ہمیں محبت میں غلط کر کے ہی کرسچن بھی مشرک ہوئے, اور محبت میں غلط کر کے بھی ہندو بھی مشرک ہوئے, اور محبت میں غلط کر کے ہی کفار مکہ بھی مشرک ہوئے. محبت میں شدت نہیں ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا حصہ ہے, مگر کس حیثیت میں؟ عبدہ و رسول, انہیں اللہ کا بندہ اور رسول مان کر. اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, آخری وصیت آپ کی یہی تھی, لوگوں میرا رتبہ میری حد سے زیادہ مت بڑھانا, مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہتے رہے. اور لعنت ہو عیسائیوں اور یہودیوں پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا, تم میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا. اور یہ بات میں تمہیں بارہا کہہ چکا ہوں. اور پھر کہا, اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا, اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا, اے اللہ تو اس پر گواہ رہنا. تو آپ کا سب سے بڑا سٹیٹس یہی ہے, آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول. اصل میں آپ سمجھتے نہیں ہیں, یعنی لوگ سمجھتے نہیں ہیں, بندگی سے آگے تو خدائی ہے. بندگی کے سٹیٹس سے آگے جو سٹیٹس ہے وہ ربوبیت ہے. بندہ ہے اور رب ہے, بیچ میں اور کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ جو درمیان والا ایک سٹیٹس ڈھونڈتے ہیں نا کہ ہے تو بندہ مگر اس میں صفت خدا والی ہیں, کہاں سے آئی؟ خدا نے دے دی. یہی تو شرک ہے. یہی شرک رومنز کا تھا, یہی شرک یونانیوں نے کیا, یہی شرک کفار مکہ نے کیا, یہی ہندو کرتے ہیں, یہی ہم کر رہے ہیں. باریکیاں نکالتے ہیں کہ بس دوسرے بندے کو مجبور کریں, ماں جو ایسی اگر نہیں اتنا پتا ہو نا تو وہ تو بندہ کنفیوز ہو جائے کہ ہاں جی یہ اس طرح کر رہے ہیں, تو واقعی ہو سکتا ہے یہی بات نہ ہو. اتنی باریکیاں نکالتے ہیں, اتنی باریکیاں. ماں جو کہ ایسے ہی نبی جو ہے نہیں گئے, وہ آتے ہیں ہماری محفلوں میں,
جی سے لوگوں کے یہ سارے آپ کے وہم دور ہوتے ہیں قرآن پڑھ کر. جو لوگ بے بس ہو جاتے ہیں ان کا بھی مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن پڑھیں اور اپنے آپ کو جواب دینے کے لائق بنائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کوئی اور ہے ایسا کہ اللہ رزق روک لے تو وہ تمہیں رزق دے دے. اور آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد دعا پڑھتے تھے, اللہم لا معنی لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. بلکہ لجو اڑے ہوئے ہیں فی عتو سرکشی میں و نفور اور نفرت بھاگنے میں. نفر اصل میں ہوتا ہے فرد. نفر کا اصل مطلب ہوتا ہے فرد, کم نفر, کتنے لوگ. تو اسی سے پھر نفرت بھی بنتا ہے, کیونکہ نفرت کا مطلب ہوتا ہے کسی کا کسی سے دور ہو جانا. ٹھیک ہو گیا. تو اسی لیے بھاگنے کے معنی میں یہ استعمال ہوا ہے, بالکل درست ہوا ہے. یہ لوگ اپنی سرکشی میں اڑے ہوئے ہیں اور اللہ سے ایسا گھبراتے ہیں اور اللہ کا ذکر سے ایسا گھبراتے ہیں کہ بھاگتے ہیں, دور بھاگتے ہیں. تو آپ دیکھ لیں, آپ کو بھی کئیوں نے چھوڑ دیا ہوگا. وہ جو ہر بات پہ دیتے تھے حوالہ میرا, اب میرے ذکر پہ وہ بات بدل دیتے. یہ تو اس سفر کا پڑاؤ ہے, یہ تو دیکھنا سہنا پڑتا ہے. اللہ کہتے ہیں سب کچھ سمجھنے کے باوجود سرکشی میں اڑے ہوئے ہیں, اور ایسی نفرت ہے انہیں توحید سے کہ بھاگ جاتے ہیں. اب کسی کو توحید سے ہی نفرت ہو تو ہم کیا کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے. افمن, کیا بھلا پھر وہ جو یمشی چلتا ہے مکبن سر جھکا کر علی وجہہ اپنے چہرے پر, اہدی ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے, امن یا جو یمشی چلتا ہے سویًا سیدھا علی صراط راستے پر مستقیم سیدھا ہو کر. اللہ کہتے ہیں ہدایت کون پا سکتا ہے, راستہ کون دیکھ سکتا ہے؟ وہ جو سر جھکائے بس چلا جا رہا ہے بے وقوفوں کی طرح, یا وہ جو سیدھا ہو کر اپنے راستے پر چل رہا ہے صراط مستقیم پر. یعنی کہ ایک بندہ آنکھیں بند کر کے چلا جا رہا ہے, نہ کچھ سننے کو تیار ہے نہ کچھ دیکھنے کو تیار ہے, تو وہ اپنے لیے صحیح راستہ کیسے چن سکتا ہے؟ اور دوسرا وہ ہے جو سیدھا ہو کر چل رہا ہے, راستہ دیکھ کر چل رہا ہے, جو اس کا روٹ میپ ہے اس کو دیکھ رہا ہے, فالو کر رہا ہے, تو صراط مستقیم پا لے گا. تو جو بندہ قرآن کو سننے کو تیار نہیں, نبی کی بات پر دھیان دینے کو تیار نہیں, مسلمان ہونے کے باوجود, تو ایسا بندہ ہدایت کیسے پائے گا؟ ایسا بندہ ہدایت کیسے پائے گا؟ وہ تو گمراہی ہوگا نا. اور جو بندہ ہوشیار ہو کر چل رہا ہے, قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھ کر چل رہا ہے, وہ اپنا راستہ دیکھ لے گا. آپ دیکھیں نا جانور چلے جاتے ہیں, ہے نا, اچھا ایک کے پیچھے ایک جو بھینسیں جا رہی ہوتی ہے نا, وہ کوئی نہیں دیکھتی کہ دوسری بھینس کدھر جا رہی ہے, بس جدھر جا رہی ہیں وہ ادھر ہی مٹکتی چلی جا رہی ہے. انہوں نے سر اٹھا کے دیکھنا بھی نہیں ہوتا. ہاں, بس وہ سنتی ہے, میرا خیال ہے پیروں کی چاپ ہی سنتی ہے اور بس چلتی جاتی ہے. تو اگر اس طرح چلیں گے تو پھر کھڈ میں گریں گے سارے. بندہ وہ ہے جو اپنے لیے راستے کو منتخب کرے. ہم گھر سے نکلتے ہیں, آج تو ہم نارملی گھر سے نکلتے ہیں, تو تب بھی کھولتے ہیں نا گوگل, کس راستے پر رش ہے, کدھر سے جلدی پہنچ سکتے ہیں, کون سا خالی ہے, سب دیکھ کر چلتے ہیں. تو دین کا, آخرت کے حصول کا جو راستہ ہے اس پر آنکھیں باندھی کر لینی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. مومن کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے. قرآن و حدیث پر چلیں گے, لوگوں کے کہنے پر نہیں. کوئی کہہ دیجئے هو الذی, وہی رب ہے جس نے انشأکم, پیدا کیا تم سب کو. نشأ ہوتا ہے کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا, تو ہمیں عدم سے وجود میں لایا. اس پیدائش سے پہلے کہاں تھے ہم؟ کہیں بھی نہیں تھے, وہ عدم سے وجود میں لایا. وجعل, بنایا, لکم, تمہارے لیے, السمع, کان, والابصار, آنکھیں, والافئدہ, دل, تمہارے لیے کان, آنکھیں اور دل بنائے. ایکچولی کان, آنکھیں, دل نہیں مراد یہاں پر, سماعتیں, بصارتیں اور احساسات, آپ کے سسٹمز, سننے کی توفیق دی, قوت سماعت عطا فرمائی, قوت بصارت عطا فرمائی, دیکھ سکتے ہو, دل بنائے, سوچ سکتے ہو, سمجھ سکتے ہو چیزوں کو, غور و فکر کر سکتے ہو. تو جب اس نے یہ توفیق دی ہے, تمہیں بینا بنایا, تمہیں سننے والا بنایا, تمہیں تفکر کرنے والا بنایا, تو پھر کرو نا دین میں, کرو. ان صلاحیتوں کو اللہ کی راہ میں بھی استعمال کرو. قلیلا ما تشکرون, تم کتنا کم شکر ادا کرتے.
یعنی ان صلاحیتوں کا شکر ادا نہیں کرتے. کیسے نہیں کرتے؟ کبھی ان صلاحیتوں کا استعمال کیا صحیح جگہوں میں؟ اگر درست استعمال کرو تو تبھی تو تم اللہ کے شکر گزار ہو پاؤ. کل کہیے هو الذی، وہی رب ہے جس نے ذرأکم پھیلایا تمہارے لیے فی الارض زمین میں. وہی رب ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا. یعنی مختلف خطوں میں مختلف لوگ آباد ہیں نا، افریقہ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں. انسان پوری دنیا میں بکھر گئے اور نسلیں الگ الگ بن گئی. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف سمیٹے جاؤ گے. اسی رب نے تمہیں زمین پر اتارا اور پوری زمین پر آباد کر دیا، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن تم سب اسی کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے. وَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں مَتَىٰ، کب، ہَٰذَا، یہ، الوعد، وعدہ ہے، یہ وعدہ کب پورا ہوگا. ان اگر تم ہو صادقین، سچے. وہ کہتے ہیں آپ سے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ. اگر آپ سچے ہیں تو ڈیٹ اینڈ ٹائم بتا دیجئے. کل کہیے انما العلم عند اللہ، بے شک قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میں تو محض وضاحت کے ساتھ آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں. میرا کام اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ قیامت آئے گی، حساب ہوگا. قیامت کب آئے گی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. فلما، پھر جب رآؤہ، وہ دیکھیں گے اسے، زلفتاً، نزدیک، سیئت، بگڑ جائیں گے، وجوہ الذین کفروا، کافروں کے چہرے. جب قیامت کو سامنے موجود پائیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے. یعنی کہ آپ دیکھیں نا، اپنا پسندیدہ چیز دیکھتے ہیں تو موڈ آف ہو جاتا ہے نا، بس ان کے بھی موڈ آف ہو جائیں گے. وکیلا، کہہ دیا جائے گا، ھذا الذی، یہی ہے وہ، تم تھے بھی تدعون، جس کا تقاضا کرتے. تب کہا جائے گا موڈ کیوں آف کر رہے ہو، اسی کا تو تم تقاضا کرتے تھے کہ لے آؤ قیامت، لے آؤ قیامت. اب آ گئی، اب انجوائے کرو، بھگتو. کل کہیے ارأیتم، کیا دیکھا تم نے، ان اگر اہلکنی اللہ، ہلاک کر دے اللہ تمہیں، ومن معی، اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، اور رحیمنا، یا ہم پر رحم کرے. آپ ان سے کہیں کہ ذرا غور کرو، چاہے اللہ مجھے میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے، چاہے ہم پر رحم کرے، تمہارا کیا ہوگا؟ فمن، کون ہے، یجیدو، جو پناہ دے گا، الکافرین، کافروں کو، من عذاب علیم، عذاب علیم سے. کافروں کو کون بچائے گا عذاب علیم سے؟ ہمارا معاملہ تو ہم پر چھوڑ دو نا. ہمیں چاہے اللہ کامیاب کر دے، چاہے اللہ ہلاک کر دے، ہیں تو ہم مومن. اگر اللہ نے دنیا میں کامیاب کر دیا الحمدللہ. اگر اللہ کا حکم یہ نہیں اور ہم تباہ ہو جاتے ہیں تو آخرت تو پھر ہمارے لیے ہے. ثم الحمدللہ، دونوں طرح خیر ہی خیر ہے. تمہارا کیا ہوگا؟ تم تو دنیا میں سزا پاؤ گے تو بھی عذاب علیم، اور اگر دنیا میں اللہ چھوڑ دیتے ہیں آخرت میں بھی عذاب علیم. کافروں کے لیے تو عذاب علیم ہی ہے نا، تو تمہیں کون بچائے گا؟ کل کہیے هو الرحمن، وہی رحمان ہے، آمنا، ہم ایمان لائے، بھی اس پر، وعلیہ، اسی پر، توکلنا، ہم نے بھروسہ کیا. کہیے وہی رب رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، کہ ہمیں تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اللہ پر ایمان ہے اور بھروسہ بھی اللہ پر کرتے ہیں. فَسَتَعْلَمُونَ، عن قریب تم جان لوگے، من ہوا، کون ہے، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. عن قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ گمراہی کا شکار کون ہے. یعنی کہ دنیا میں یہ دھمکا رہے تھے نا، یہ وہ ٹائم تھا جو بہت کروشل تھا. مسلمان بہت زیادہ پریشر میں تھے مکہ میں، اور لگتا تھا کہ شاید کچل ڈالیں گے قریش مسلمانوں کو. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تو اللہ پر ایمان قائم کیا ہے، ہمارا بھروسہ بھی اللہ پر، تو ہمیں کوئی خدشہ تم سے نہیں ہے. جو ہوگا ہمارے رب کریم سے حکم سے ہوگا. اگر ہم مر گئے، ختم ہو گئے، تب بھی جنت ملے گی، اور اگر اللہ نے ہمیں دنیا میں کامیابی دی تب بھی آخرت میں ہمیں خیر اور جنت ملے گی. اور تم لوگوں کا انجام عذاب علیم ہے، خواہ دنیا میں ملے خواہ آخرت میں ملے، عذاب علیم طے ہے تمہارا. اور بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان تو ہمارے رب پر ہے. اب جو تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جھگڑا پیدا کیا ہوا ہے، وہ کہتے تھے نا مسلمانوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو، کہ تم گمراہ ہو گئے، آبائی دین سے گمراہ ہو گئے. عمر بھی تو یہی کہتے تھے آغاز میں کہ تم گمراہ ہو گئے ہو، آبائی دین چھوڑ دیا، بد دین ہو گئے ہو، سابی ہو گئے ہو. تبھی تو مارتے پیٹتے تھے، کیونکہ وہ بلیو کرتے تھے اندر سے کہ یہ گمراہ ہو گئے. لہٰذا کفار مکہ علیہ الاعلان کہتے تھے. آپ دیکھیں جو حبشہ جب مسلمان گئے تو جو سفارت پیچھے گئی تھی، تو انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ ہمارے کچھ نوجوان ہیں بہک گئے اور آبائی دین چھوڑ دیا ہے، اس وجہ سے ہم نے انہیں سزا دی تو یہاں بھاگ آئے. تو پھر نجاشی جو تھے انہوں نے بلایا اور پوچھا ایسا کون سا دین اختیار کیا تم نے کہ تمہارے اپنے تمہارے دشمن ہو گئے؟ تو اس کا پھر جواب جو ہے آپ کو پتا ہے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا.
تو بات یہ ہے کہ ان کو گمراہ مانتے تھے نا، جیسے آج ہمیں گمراہ مانتے ہیں نا. میرے گھر والے تو صاف کہتے ہیں تو گمراہ ہو گئی، تو وابیاں دے چکر ہی چاہ گئی، تو گمراہ ہو گئی. تو آپ کسی طرح ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ یہ غور کرنا سمجھنا نہیں چاہتے کہ حق اور باطل کیا ہے. کیونکہ تبھی سمجھیں گے نا جب قرآن پڑھیں گے. حق اور باطل کا کوئی پیمانہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک بات میں بحث ہو جائے، جیسے ایک ٹائم تھا جب سائنس کا آغاز تھا تو یہ بحث تھی کہ مردہ چیزوں سے بھی زندہ پیدا ہوتی ہیں یا کہ صرف زندہ چیزوں سے ہی چیزیں پیدا ہوتی. تو اس پر پھر تجربے کیے گئے اور تجربوں سے ثابت ہوا کہ مردہ چیز سے چیز پیدا نہیں ہوتی، چیزیں صرف زندہ چیزوں سے ہی پیدا ہوتی. ثابت ہوا؟ اوکے. اب بات یہ ہے کہ دین میں بھی ہر چیز کا ایک کرائیٹیریا ہے. کوئی چیز حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کی بنیاد تو ہونی چاہیے نا، ورنہ تو کوئی فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. تو دین میں حق اور باطل کا فیصلہ کرنے کی بنیاد ہے قرآن و سنت. جو دو رائے ٹکرا رہی ہیں، جو قرآن و سنت پر پوری اترے وہ صحیح ہے، جو قرآن و سنت پر پوری نہ اترے وہ غلط ہے. اچھا اب چھوٹی سی بات ہے، رفع الیدین بڑا مشہور زمانہ مسئلہ ہے. اب جو ہمارے حنفی بہن بھائی نہیں کرتے، سنی اکثریت نہیں کرتی نا، کہتے ہیں وہابی کرتے ہیں. تو بات یہ کہ سنی صحیح بخاری کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، صحیح مسلم کو مانتے ہیں، جامع ترمذی کو مانتے ہیں، سنن نسائی کو مانتے ہیں، سنن ابن ماجہ کو مانتے ہیں، سنن ابی داؤد کو مانتے ہیں، جو ہے مستدرک حاکم کو مانتے ہیں. ساری یہ حدیث کی کتابیں سنیوں کی مانی ہوئی ہیں. ان ساری حدیث کی کتابوں میں باب صلاح اٹھائیں اور آپ کتاب الصلاح میں باب رفع الیدین پورا علیحدہ موجود پائیں گے، ساری حدیث کی کتابوں میں. اور اس کے اگینسٹ ایک حدیث لا کر دے دے جس میں یہ ہو کہ نہیں کیا گیا رفع الیدین. صرف ترمذی کی 2 حدیثیں ہیں جن میں رفع الیدین کا بیان نہیں ہے، ذکر نہیں ہے. کوئی ایک حدیث آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں یہ ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین ترک کر دیا تھا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین سے منع کیا. صرف ترمذی کی 2 حدیثیں ہیں جن میں نماز کا ذکر ہے، رفع الیدین ڈسکس نہیں ہوا، یعنی کہ اس میں رفع الیدین کا ذکر نہیں. ان 2 حدیثوں کو لے کر سینکڑوں حدیثیں ہیں، ان سب کے اگینسٹ انہوں نے ضد لگائی ہوئی ہے. اور حالانکہ وہ اسی بخاری کو ریفرنس بناتے ہیں. خود سنیں، بخاری کو ریفرنس بناتے ہیں نا. امام ابو حنیفہ ہی کا قول ہے کہ قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری. تو پھر مانتے کیوں نہیں جب سب سے صحیح کتاب ہے؟ اچھا دوسرا بڑا مسئلہ، آمین بلند آواز سے نہیں کہنا. سنی بناتے ہیں. پھر وہی بات ہے کہ باب آمین اٹھا کر دیکھیں کتاب الصلاح میں، بخاری کا دیکھیں، مسلم کا دیکھیں، ترمذی کا دیکھیں، نسائی کا دیکھیں، ابن ماجہ کا دیکھیں، ابن داؤد کا دیکھیں. تو پھر جن کتابوں کو آپ ریفرنس بک کاؤنٹ کرتے ہیں ان کتابوں میں وہ بات موجود ہے، تو مانتے کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دکانداری نہیں چلتی، دکانداری نہیں چلتی. میت کے احکام اٹھا کر دیکھیں. ہمارے سنی سیکٹ میں یہ چیز چلتی ہے نا، یہ ختم، درود، تیجے، ساتویں، چیلم. تو باب احکام میت اٹھا کر دیکھیں 3 دن کے بعد کا کیا ہے، اور 3 دن میں بھی کچھ ہوتا ہے. ساری حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملے گا. تو حق اور باطل کی بنیاد فرد نہیں ہے، حق اور باطل کی بنیاد ہے قرآن و سنت. جو چیز قرآن اور سنت سے اٹیچ ہو جائے، میچ کر جائے، وہ صحیح ہے. جو قرآن اور سنت سے میچ نہ کرے وہ غلط ہے، چاہے کہنے والے پھر امام کعبہ ہی کیوں نہ، ڈزنٹ میٹر. اور جو بات صحیح ہے اس کو کوئی عام بندہ بھی بیان کرے وہ بالکل صحیح ہے. تو بس یہ بات. تو ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم اپنی دلیل پر غور نہیں کرتے، اپنی جگہ پر قائم نہیں ہوتے. بس قائم ہو جائے، گھبرایا مت کر. قرآن پر جمے رہنے کے لیے ہمت چاہیے، مگر اس کے لیے پریشان نہ ہو. دیکھیں زندگی میں جو ہونا ہے وہی ہونا ہے، اور جب مرنا ہے تب مرنا ہی ہے. جسے چھوڑنا ہے اسے چھوڑنا ہی ہے. قرآن کے لیے چھوڑنے زیادہ بہتر ہے رادر اس کے کہ اللہ ہمیں چھوڑ دے، اس سے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ. تو بالکل پرواہ نہ کریں ان سارے مسائل کی. مسائل تو پیش آئیں گے، ٹھیک ہے. تو اپنی دلیل، پہلے جو بھی معاملہ پیش آئے اس کی دلیل دیکھیں قرآن و سنت سے. جب دلیل مل جائے تو پھر اس پر قائم ہو جائیں، پھر سارے زمانے کی مخالفت کی پرواہ نہ. ٹھیک ہے، یہی اصول ہے. میں انقلاب پسندوں کی ایک قبیل سے ہوں، جو حق پہ ڈٹ گیا اس لشکر قلیل سے ہوں.
میں یوں ہی دست و گریباں نہیں زمانے سے، میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے۔ تو اپنی دلیل قائم کریں اور پھر پرواہ نہ کریں، زمانہ جو کرتا ہے کرتا ہے۔ کل کہیے ارائیتم، کیا تم نے دیکھا، ان اگر اصبحا ہو جائے ماؤکم پانی تمہارا غورن خشک گہرا، فمن تو کون ہے یاتیکم جو لائے تمہارے پاس بماء معین بہتا ہوا پانی۔ ان سے کہیے ذرا اتنا تو سوچ کر بتاؤ کہ اگر تمہارا پانی گہرائی میں چلا جائے تو کون تمہارے لیے رواں پانی لے آئے گا۔ عرب تھے نا، صحرا کے لوگ تھے، پانی کی اہمیت جانتے تھے تو اللہ نے کہا کہ ان سے ذرا اتنا پوچھ لو کہ اگر میں ان کا پانی خشک کر دوں تو میرے سوا کوئی رب ہے جو پانی نکال کر لے آئے۔ اب ان سارے سوالوں کے جواب ان کو پتا تھے۔ یہ بات ایسے ہی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نمرود سے کہا تھا اگر تو خدا ہے تو سورج آج مغرب سے نکال لے، میرا رب تو روز مشرق سے نکالتا ہے۔ تو جواب نہیں ملا تو پھر کیا کہا، جلا دو اس کو۔ وہی بات ہے، سمجھ سب گئے تھے لیکن ماننا نہیں چاہتے تھے۔ وجوہات کیا تھی، آبا پرستی، انا، پیسہ، یہی ساری ریزنز تھی۔ تو اللہ رب کریم ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آمین، اور ہمیں اللہ توحید کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ ملک اسی لیے روز رات کو پڑھنے کا حکم بھی ہے کہ یہ توحید کی بڑی عظیم صورت ہے۔ تو توحید پر غور و فکر ہو، توحید پر استقام ہو، ہمارا استقامت ملے ہمیں، ہم غور کریں توحید پر، قیامت پر، آخرت پر۔ مگر یہ تو تبھی آئے گا نا جب ہم سورہ ملک کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ ہم تو اسے بھی وظیفہ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ وظیفہ نہیں ہے، یہ تو عمل ہے، پریکٹس ہے کہ روز ہم ایک چیز کو پڑھیں اور اس پر غور کریں، روز غور و فکر سے پڑھیں اور روز اپنی کوتاہیوں کو یاد کریں اور اس دن اور ان حقائق کے ساتھ میچ کریں، اور روز غور کریں کہ کہیں توحید میں کوئی کمی تو نہیں آئی، کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جو توحید سے ہمیں ہٹا رہا ہے۔ تو یہ تو باقاعدہ ایک تھیراپی ہے جسے ہم نے بدقسمتی سے وظیفہ سمجھ لیا ہے۔ تو غور و فکر سے پڑھیں گے تو یہ بدل دینے کے لیے بہت ہے، بہت ہے۔ تو اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کچھ آپ کہنا چاہیں یا کوئی سوال کرنا چاہیں؟ ہمارے نا وہ گلی کے سامنے اس کے سارے میٹر لگے ہوئے، تو میرا بیٹا کہتا ہے کہ ایک میٹر بند ہے، کس کا بند ہے نہیں پتا۔ میں کہا دیکھو کوئی ہمارا آدمی کی مرغا وہاں پہ ڈال دیا تو گر دے اتنا کہتے ہمارے مہینہ ڈیڑھ مہینہ وہ میٹر بند ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک دن آیا وہ بھائی 2 میٹر بدل کے نیچے لگا لیا، پتا چلا کہ 7 والے ایسے کرتے ہیں، 3 ایسے جا رہے ہیں۔ ایک وہ قرآن کی تبدیلی کرتے ہیں بچیاں، قرآن پڑھاتی ہیں تو ان کے گھر وہ پڑھنے بھی آتی ہیں، سارا وہ کہا رہی ہیں کہ وہ کورس کیا ہے، سب کو کہتی ہیں ہمارے گھر آئے ہیں، زبردستی ہوتا ہے۔ ان کے بھی معاملہ ہے کہ وہ مہینہ جو دیتا ہے مہینہ دیتے ہیں، وہ میٹر والا کیا کرتا ہے، وہ میٹر تو آج کے لے جاتا ہے، پھر 1 میٹر لگا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جب ریٹرن کر بھی ہوتی 2-3 دن پہلے آتے ہیں میٹر لگا دیتا ہے۔ اب دیکھو سارے تقریباً ہماری گلی میں سب یہ کام کر رہے ہیں، گلی کا مطلب کوئی پاکستان میں یہ کام ہو رہا ہے۔ جی جی، میں یہی تو آپ سے کہتی ہوں کہ حکمران اس لیے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہم سب بگڑے ہوئے ہیں۔ جسے چیک کرنا وہی تو آپ کرتا ہے، تو کوئی رپورٹ نہیں کرتا، کچھ نہیں کرتا، اس کو پیسے مل رہے ہیں، وہ کیوں رپورٹ کرے گا؟ بہت ہی افسوس کی بات ہے جی۔ بس یہ نہیں نہ سوچتے، یہ صرف 1-2 بندوں کا نہیں، یہ پورے جو باقی کے کروڑوں عوام ہے اس کا حق کھاتے، کیونکہ یہ سارا بل پھر ہمیں پڑتا ہے نا۔ اب دیکھیں نا یہ کیا ہو رہا ہے، 4 مہینے ہو گئے ہیں، جتنا بل ہوتا ہے اتنا اس کے اوپر مزید ڈالتے ہیں ٹیکس کے نام پر۔ وہ کیا ہے، وہ یہ سارے ان پیڈ بلز ہی ہیں نا جو ہمارے ذمہ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے پورے تو کرنے اب آبڈا کے پیسے۔ تو اب دیکھیں کہ جو دے رہے ہیں بیچارے تو کتنی دقت میں دے رہے ہیں، یعنی ہم لوگ خود پریشان ہو گئے تھے کہ اتنا زیادہ بل۔ وہی بات ہے کہ بل تو ہمارا اتنا ہی ہے جتنا آتا ہے، اس کے اوپر اتنے پیسے اور ڈالے ہوئے ہیں۔ بے شک حرام کھلا رہے ہیں، اور یہ چوری بھی نہیں ہے، یہ تو ڈاکہ ہے، سینہ زوری ہے، کھلے عام نا۔ چوری تو یہ ہے نا کہ کوئی چیز پڑی اب چپ کر کے اٹھا کے لے گئی، تو کھلے عام سینہ زوری ہے۔ اور آپ دیکھیں نا کہ ہماری بے حیائی کا لیول یہ ہے کہ یہ پبلک میٹرز ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی دیکھے گا تو انسان چلو کسی کی شرم ہی کر لیتے کہ لوگ کیا کہیں گے۔
اب وہ کہتے ہیں ہم تو اتنے اچھے ہمارا ہیں، کوئی ہمیں آتا ہے کہ کام کر لیں۔ یہ آپ کو بند ہو گیا، مصیبت پڑی ہوئی تھی کہ کسی طرح میٹر ہمارا چینج ہو جائے، اور جتنا عرصہ وہ 2 مہینے نہیں آیا وہی اتنا ہی وہ بل اتنا ڈھیروں ڈھیر۔ ایسے ہی ہے، ہمارا بجلی کا خراب ہو گیا تھا تو ہم نے کمپلین بھی کر دی، مگر انہوں نے آنے میں ٹائم لگایا، پھر لے کر گئے سارا کچھ، تو ہمیں پھر انہوں نے 2.5 لاکھ شاید ہے نا، آپ سے میں نے بات بھی کی تھی، پتہ نہیں 2.5 لاکھ کے 2,80,000 اس طرح انہوں نے ہمیں بل ڈال دیا تھا 2 مہینوں کا۔ ہم نے کہا ہماری کون سی مشینیں چلتی ہیں، پر وہ میٹر بند تھا تو انہوں نے ڈالا، وہ پھر ہم نے پھر انسٹالمنٹ کر کے پے کیا۔ ہاں وہ پھر ہم لوگوں نے اس کو وہ کروائے میٹر آگے ہم۔ ڈبل کروا لیے۔ آ گیا وہ پے کرنا ہی کرنا ہے جو مرضی کر۔ لیکن بس یہ نہ پتہ کیا ہے، اصل میں وہی بات ہے کہ یہ آئینہ ہے اس بات کا جو نسرین کہہ رہی ہے نا، بالکل صحیح کہہ رہی ہے، میں نے بہت جگہوں پہ دیکھا، آپ یقین کریں کہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ مسجد کی بجلی کی کنڈی ڈالی گئی ہوئی۔ یہ جتنے آپ کے یہ کیا لگاتے کہیں، ہیں ملاد النبی لائٹیں، آ تو چوری کر کے بلا وہ چائنا کا کہ اس نے بتا بھی دیا۔ نہیں جی میری بات سنیں، چوری کر کے آپ بجلی استعمال کر رہے ہیں، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے تو بڑا صدقے والی جاتے کوئی تم لوگوں سے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، شعور ہے ہی نہیں، شعور ختم ہو گیا۔ کیا ہم لوگ بے حص ہو گئے ہیں؟ کر رہے ہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کسی کو کہنے کی، یا تو سامنے والا اتنا دیکھیں میں اس کے اپوزٹ سمجھتی ہوں، جب ہم میں بگاڑ آیا ہے تو حکمران ایسے آئے، کیونکہ اصول یہی ہے، جب عوام بگڑتی ہے تو ظالم حکمران اللہ مسلط کرتے ہیں، یہ سزا ہے ہماری، جیسے آپ ہوں گے ویسے یہ ہماری سزا ہے۔ تو ہم لوگ اندر اندر سے بگاڑ کا شکار ہیں، شدید بگاڑ کا شکار، تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اللہ کرے، بس کیا کیا جائے۔ تو جو بیچارے جن کا گھر پورا ایک ہے تو بہو نے بھی اس کمرے میں سونا ہے سب نے، تو ان کو تو مشکل ہوتی ہے نا۔ بالکل ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، ہمارے گھر میں ایک اے سی ہے، ہم برسات تک اے سی نہیں چلاتے، ایسے ہی ہے، سے کام لیتے ہیں، بالکل صحیح ہے۔ جب برسات آتی ہے وہ بھی رات کو 4 گھنٹے۔ میں آپ کو بتاؤں، ہر وہ بندہ جو بل پے کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ برسات آنے تک ہم بل نہیں، اے سی نہیں چلاتے، اور جب برسات بھی آ جاتی ہے تو صرف رات کے جو چند گھنٹے ہوتے ہیں اس میں چلاتے ہیں، ان کے جب سونے کے لیے گئے 9-10 بجے تو چلایا، اور صبح نماز کے لیے فجر کے لیے اٹھے تو بند کر دیا، یہی روٹین چلتی ہے، اور کوئی اس سے زیادہ نہیں چلا پاتا، اور ذرا سا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے تو بہانوں سے ہم اے سی بند کرتے ہیں، ہم بچے ذرا شور بھی کرتے ہیں نا تو ہم لوگ ان کو کہتے ہیں کہ بس سب بیمار ہو جاؤ گے، کچھ تو حقیقت بھی ہوتی ہے، اور کچھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب اے سی بند ہو جائے، اب اے سی بند ہو جائے۔ تو جو بھی پورا بل پے کرتا ہے اپنی حلال کمائی میں سے، اس کا تو یہی حال ہے، پوری گرمی اگر کسی چیز کی ٹینشن ہوتی ہے تو صرف بجلی کے بل کی ہوتی ہے۔ تو میں اپنے میاں کو کہہ رہی تھی کہ کوشش کر کے سولر لگوا لے، گرمی آنے سے پہلے ساری گرمی سانس ٹنگی رہتی ہے کہ کتنا بل آئے گا تو کتنا بل آئے گا، تو آپ کسی طرح سولر لگوا لیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ ہر وہ بندہ جو حلال پیسے سے کماتا ہے، اے سی لگوانا آسان ہے، اے سی سستے ہو گئے ہیں، مسئلہ ہے اس کا بل دینا، تو کوئی بھی جو ہے وہ بل نہیں دے سکتا۔ اوپر بچوں کا نے لگوا لیا، باہر بھی اے سی لگوا لیا، لگوا تو لیا، اب چلاتے نہیں ہیں بل کی وجہ سے۔ تو پوتیا میری نور پہلے بھی نا پچھلی دفعہ لڑ پڑی، تھوڑی سی بڑی ہو گئی نا تو پیر پٹکتی نیچے، میں نے کہا کیا ہوا، رہنے تو میں نے بات نہیں کرنی، میں نے کہا ہوا کیا ہے، کہتی ہے لگوایا کیوں ایسی تو چلا کون سا ایسی، کہتی ہے لاؤنج والا ماما کہہ رہی ہے کوئی نہیں چلانا، بابا ڈانٹیں گے۔ میں نے کہا بیٹے ماما صحیح کہہ رہی، اب تم لوگوں نے کھیلنا بھی تو ایسی چلا کے کھیلنا ہے، ایسے ہی کھیلو کچھ نہیں ہوتا، آپ بھی وہی بات کہہ رہی، تو میں نے کہا میں صحیح کہہ رہی ہوں، اس طرح نہیں ہوتا، کھیلنا ہے نا آرام سے کھیلو، اے سی صرف سونے کے لیے چلاتے ہیں، کہ نہیں لگا ہوا ہے انورٹر اے سی لگا ہوا ہے، مگر بل اتنا آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے رہن دو یار کیا چلانا۔ تو یہ ہر بندہ جو اپنے پیسوں سے پے کر رہا ہے حلال کمائی سے، وہ ہر کمرے میں اے سی لگوا کر استعمال کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہیں نہ کہیں ان لوگوں نے جو ہے نا، یا پھر یہ ہے کہ اللہ نے حلال رزق اتنا وافر دیا ہوا کہ بہت کھلا ہے، تو وہ پھر علیحدہ بات ہے، لیکن وہ کتنے کے لوگ ہو سکتے ہیں، گنے چنے۔ تو یہ میں نے بہت دیکھا ہے، اندرون شہر میں بھی میں نے بہت دیکھا ہے، کنڈیاں ڈالی ہوئی ہیں، میٹر والے کو پیسے دے کر میٹر سلو کرائے ہوئے ہیں۔ تو بس کیا کیا جائے، پتہ ہے کہ آپ دیکھیں کمپیوٹرائز میٹر آگے پھر بھی یہ سب ہو رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا کچھ نہیں۔
لوگ اسمارٹ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، اس لیے نا ایک اور ایک اور عقل آ گئی ٹیچر لوگوں میں، کرائے پہ گھر دیا میں نا اوپر نیچے، ان کے بیچاروں کے انہوں کیا پتا کہاں سے ہماری وہ نکالیں گے، بریکٹ بجلی وہ استری چلاتے ہیں تو اوپر والوں سے ہی آ رہی۔ صحیح ہے۔ ہاں ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے دھرمپورہ میں، 2 مہینے رہے تھے، ہمارے 2 لاکھ خرچ ہو گئے تھے، روز وہ بدنامے آتے تھے، آپ پانی کا بل، آپ اس کا بل، میں نے کہا آپ بھی ادھر سے چلتے ہیں یہاں سے، میں تو ساری میری فیبرٹ خراب ہو گئی ہے۔ دیکھیے فراڈ ہے نا، فراڈ ہے۔ اور دیکھیں حکمران اربوں کا فراڈ کر رہے ہیں، وہ بھی فراڈی ہیں، ہم چند لاکھ ہزار کا فراڈ کر رہے ہیں، ہم بھی فراڈی ہیں، فراڈیا تو فراڈیا ہے نا۔ وہی نا، جھوٹے اور پیسہ چھوٹا بولو یا بڑا، یہ بھی فراڈ چھوٹا ہو یا بڑا۔ بالکل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھیں نا اسلامی حکومت کون چاہے گا، ان کاموں پر تو ہاتھ کٹ جائیں گے پکڑ کر۔ بالکل مسئلے بنے ہوئے، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، کوئی ساتھ نہیں دے رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ اللہ چور پر لعنت کرے، ایک انڈا چراتا ہے اور ہاتھ کٹواتا ہے، تو یعنی کہ ایک انڈا چرانا بھی قابل معافی نہیں ہے، صرف معافی اس بندے کے لیے ہے جو بھوک کی تکلیف میں ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کرائٹیریا یہ رکھا کہ جس کو 3 دن رات سے کچھ کھانے کو نہیں ملا، تو ایسا بندہ تو پاکستان میں ڈھونڈنے سے ہی ملے گا۔ ماشاءاللہ سب کھا پی کر بیٹھے ہیں، تو آسائشات کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ بس اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو معاف کرے اور ہمیں استقامت دے۔ اور یہ تو میں پہلے سے کہتی ہوں، اور آپ نے بھی ابھی دیکھا اور آپ دیکھیں گے اور بھی جگہوں پر، کہ ہمارے یہ حالات ہیں ہی اس وجہ سے کہ ہم لوگ اپنے اعمال میں بہت غلط ہو چکے ہیں، ہمارے ظلم کے نتیجے میں یہ ظالم لوگ ہم پر حاکم ہیں، اور ہم ان سے جان بھی نہیں چھڑا پاتے۔ دیکھا جائے تو 3-4 خاندان ہے نا، ایک زرداری کا خاندان ہے، ایک شریف فیملی ہے، ایک دور سیاسی خاندان ہے، ان 4-5 خاندانوں سے ہم جان نہیں چھڑا پا رہے۔ تو یہ مسکنت ہے، یہ اللہ کی سزا ہے، ہماری گردنوں پہ سوار ہے، ہم اتار نہیں پا رہے، یہ لوگ ایک طرف ہیں اور ہم ان سے جان نہیں نہ چھڑا پا رہے، ہم انہیں گردنوں سے اتار نہیں پا رہے۔ کبھی وہ پڑھی آپ نے کہانیاں ہوا کرتی تھیں، ہاں جی، وکرم اور بیتال، تو یہ بیتال ہے ہمارے جو ہماری گردنوں پر سوار ہے۔ بس اللہ کریم ہم پہ رحم کرے۔ دیکھیں حقیقی بات یہی ہے، سچ یہی ہے، ان سب مسائل کا ایک ہی حل ہے، ہم اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بدلیں۔ اگر 1/3 لوگ بدل جائیں گے نا، حالات بدل جائیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔